میرے بیان کو کسی جماعت کے فیور میں یا نیگیٹو نہ لے کے جائیں. میں ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہوں. بھائی کنٹری کیا ہے پہلے. اسلامک ٹیچنگ ویڈیو چینل کے سبھی درشکوں کا سواگت ہے. آج ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی سیوا میں حاضر ہیں. کئی لوگ اپنے وطن پاکستان کے بارے میں نکاراتمک پرچار کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ایسے لوگ دشمنوں کا کام آسان کر رہے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا. اب آپ مجھے بتاؤ, ایسے ایسے لوگ آ رہے ہیں پاکستان کا جھنڈا جلا رہے ہیں, پاسپورٹ پھاڑ رہا ہے کوئی, لوگوں کی کمنٹس ہے بالکل صحیح کیا. یار تو کیا کر رہا ہے یہ کیوں جھنڈا جلا رہا ہے تو کیوں پاسپورٹ پھاڑ رہا ہے؟ تجھے پاکستان میں نہیں رہنا, دفع ہو جائے یہاں سے بھائی تو. اور یہ پتہ ہے کون نیچ قسم کے پاکستانی جو یورپ امریکہ جا کے نا, جیسے غریب کے پاس نیا نیا پیسہ آ جائے نا تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے. ایسے کچھ پاکستانی ایسے ہیں, نیا نیا امریکہ جاتے ہیں, UK جاتے ہیں, اپنی اوقات بھول کے نا پاکستان کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ پاکستان تو ایسا ہے, پاکستان تو, حالانکہ وہاں جو ان کی طبیعت سے بےزتی ہو رہی ہوتی ہے نا وہ نہیں بتائیں گے. وہ میں نے ایسے بڑے غیر ملکی دیکھے جن کو وہاں 2 ٹکے کی عزت نہیں ہے اور پاکستان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. سارے چھچورے یہاں کے نا, کوئی کراچی سے بھاگا ہوا ہے, کوئی لاہور سے بھاگا ہوا ہے, وہ جا کے کوئی پاسپورٹ پھاڑ رہا ہے, کوئی پاکستان کا جھنڈا جلا رہا ہے. تو یہ چیزیں دیکھ کے آدمی ٹینشن ہوتی ہے بھائی. اور ٹینشن ان بےغیرتوں کو دیکھ کے نہیں ہوتی, ان بےغیرتوں کو دیکھ کے ہوتی جو کمنٹس میں ان کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. واہ بھائی بالکل صحیح کیا تم نے, بالکل صحیح کیا, یہ ملک ہی ایسا ہے. تو دفع ہو جاؤ نا اس ملک سے یار, تم تو کیوں ٹھہرے ہو یہاں پہ؟ اور تم دفع ہوتے ہو تو تمہیں نجات مل گئی نا, گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ کتنے ملک ایسے ہیں جو پاکستان سے بھی زیادہ بدحالی کا شکار ہیں. کبھی بھی ان کی قوم ان ملک کا پاسپورٹ نہیں پھاڑتی ہے, کبھی بھی جھنڈا, یہ جرم دنیا میں کوئی نہیں کرتا. اور میں سمجھتا ہوں اس کے ذمہ دار بھی ہمارے سیاسی لیڈر ہیں جنہوں نے ملک کی اتنی نفرت, اور یہ صحافی ہیں جنہوں نے ملک کی نفرت پیدا کر دی ہے. ہر وقت نیگیٹیوٹی دکھا رہے ہوتے ہیں. کیا پازیٹیو چیزیں ختم ہو گئی ہیں کیا؟ ایک صاحب نے مجھے کہا KPK میں اعلان ہوا ہے کہ جی 14 اگست نہیں منائیں گے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہ وہ جو دھماکہ ہوا نا باجوڑ میں, پھر سیاسی تنظیم کا بھی کہا, اس نے بھی اعلان کیا ہم نہیں بنائیں گے. میں نے کہا جن کو غم پہنچا ان کا غم سمجھ میں آتا ہے. وہ اگر کسی بیس پہ کہہ رہے ہم نے اس دفعہ نہیں منانا, اس کی کوئی لاجک بنتی ہے کہ, لیکن تو سیاسی تنظیم کس بیس پہ کہہ رہی ہے کہ 14 اگست نہیں منانا؟ تم تو سیاست اس ملک میں کر رہے ہو, اور تم ملک سے نفرت کا اظہار کس بیس پہ کر رہے ہو؟ تم تو اسی ملک کو تو تم نے کیش کرایا ہے, اسی ملک کی تعمیر و ترقی اور حب الوطنی کے نام پہ تم ووٹ مانگ رہے ہو, اور آج تم کہہ رہے ہو ہم 14 اگست. اس کا مطلب تم شخصیتوں پہ ملک کو قربان کر رہے ہو, ملک پہ شخصیتوں کو قربان نہیں کر رہے ہو. بھائی کسی بھی شخصیت سے عقیدت محبت اتنی نہیں کہ ریاست کو اس پہ ہم داؤ پہ لگا دیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ ریاست ہے, اپنا گھر ہے. دنیا میں کوئی ملک میں نے نہیں دیکھا جو جس کی لوگ اپنے ملک سے نفرت کرتے ہوں. ایسا زہر یہاں پر گھول کے ڈال دیا, اور ہماری بیوقوف عوام یہ نہیں دیکھ رہی کہ آپ جب کنٹری سے نفرت کرو گے تو نقصان کس کا ہے؟ تم کیا ترقی کرو گے اس میں؟ 2 ٹکے کی تمہاری دنیا میں اوقات نہیں رہے گی. پوری قوم یہ باتیں کرنا شروع کر دے ہم نے 14 اگست نہیں منانا, جھنڈا جلانا ہے, ہمیں جھنڈے نہیں لگانے. وطن سے زیادہ تنظیموں اور جماعتوں کو آپ نے, اداروں کو اہمیت دینا شروع کر دی ہے. کسی ادارے کی نفرت میں اتنا آگے مت بڑھو کہ ملک سے سمجھوتا, ملک سے محبت چھوڑ دو, اور کسی ادارے کی یا جماعت کی عقیدت میں بھی اتنا آگے نہ بڑھو کہ ملک سے محبت ختم کر دو. ملک مقصد ہے بھائی, ادارے اور جماعتیں مقصد نہیں ہے. میں کسی کی فیور میں بیان نہیں کر رہا, نہ میں کسی کے نیگیٹو میں بیان کر رہا ہوں. میرے بیان کو کسی جماعت کے فیور میں یا نیگیٹو نہ لے کے جائیں. میں ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہوں. بھائی کنٹری کیا ہے پہلے؟ کنٹری سے محبت یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے. ریاست پہ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا, اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت خطرناک ہیں. آپ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھو, بنو امیہ سے لے کے آج تک کبھی بھی اسلام دشمنوں کے ہاتھوں میدان جنگ میں ہم تباہ نہیں ہوئے ہیں. انہی حماقتوں نے ہمیں برباد کیا ہے. خود ہم نے اپنی ریاستوں کے خیر خواہ سمجھ کے اس کو ہم نے کھانا شروع کیا ہے. لیبیا کو کیا امریکہ نے آ کے تباہ کیا ہے؟ وہیں کی عوام اٹھی تھی حاکم کے خلاف, اور بڑے خوشنما نعرے لگے تھے کہ جی وہ ہم انقلاب لائیں گے اور ان ظالموں کو ہٹا کے دوسری حکومت آئے گی. وہ جو جب ہٹا ہے نا, وہ کہ جی اس پہ الزام تھے شراب پیتا ہے تو فلانا کرتا ہے, جب وہ ہٹا ہے تو اب کیا امام مہدی آ گئے لیبیا میں؟ سارے وسائل پہ قبضہ کس کا ہو گیا؟ اسلام دشمن قوتوں کا قبضہ.
आपने मुफ्ती तारिक मसूद की बातचीत सुनी। आपको यह वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट सेक्शन में बताना न भूलें।